گئے وقتوں کی بات ہے، مملکت خداداد میں ایک عادل بادشاہ کی حکمرانی تھی۔ عوام کی خدمت کے ساتھ ساتھ بادشاہ صوم و صلات کا بھی پابند تھا۔ بادشاہ کی یوں تو کافی اولاد تھی، لیکن سب سے لاڈلی شہزادی نیلم بادشاہ کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ شہزادی نیلم اپنی سہیلی شہزادی جہاں پری کی سلطنت سے ہو کے آئی تو اسے کتے پالنے کا شوق چڑھایا۔ شہزادی نے اپنی خواہش کا ذکر بادشاہ اور ملکہ سے کر دیا، اور ساتھ ہی مختلف نسلوں کے کتے جمع کرنے کا ٹاسک اپنی کنیز خاص کو سونپ دیا۔ بادشاہ کو مگر شہزادی کا یہ شوق بالکل پسند نہ آیا۔ بادشاہ کو ڈر تھا کہ کتوں کے محل میں آنے سے ناپاکی بھی ہوگی اور معزز مہمانوں کو بھی ناگوار گزرے گا، لہٰذا بادشاہ نے شہزادی نیلم کو اپنے دربار میں طلب کیا اور کہا کہ شہزادی آپ ہمیں بہت پسند ہیں اور ہم آپ کی خواہش رد نہیں کر سکتے، پر یہ جو کتے وغیرہ ہوتے ہیں یہ گند اور شور بہت ڈالتے ہیں، اوپر سے انہیں اپنے پرائے کی پہچان نہیں ہوتی، منہ اٹھا کر ہر ایک کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، تو میرے بچے آپ ایسا کرو کہ کبوتر پال لو۔ لیکن شہزادی نیلم حسن و ذہانت کا پیکر تھی۔ شہزادی نے فوراً کتوں کی افادیت اور ان کی وفاداری پر ایک پرمغز تقریر جھاڑ دی۔ بادل ناخواستہ بادشاہ کو اجازت دینی ہی پڑی۔ الغرض چند ہی دنوں میں پورا محل کتوں سے بھر گیا۔ کتوں نے آتے ہی محل کی حفاظت کی ڈیوٹی بھی سنبھال لی۔ ایک روٹی توڑ گروپ ہمہ وقت کتوں کی رکھوالی پر مامور رہنے لگا۔ کتوں نے ایک دو بار محل میں بلا اجازت جھانکنے والوں پر بھاؤ بھاؤ کر کے اپنی واہ واہ بھی کروا لی، لیکن بادشاہ بھی پھر بادشاہ تھا۔ جب وہ رات بھر کے شور شرابے سے تنگ آ گیا تو اس نے اپنے وزیر با تدبیر کو طلب کیا اور کتوں سے چھٹکارے کا مشورہ مانگا۔ وزیر، جس کے پاس محل میں داخلے کی ذمہ داریاں تھیں، نے کہا سرکار یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، آپ نے ویسے بھی ہر سال مکہ مدینہ جانا ہوتا ہے، آپ ادھر چلے جائیں، باقی ہم سب سنبھال لیں گے۔ تو بادشاہ نے سفر کا قصد کیا۔ ادھر وزیر نے چند وزراء کو محل بلا لیا، پر کتوں کے رکھوالوں کو اس کا علم نہ تھا۔ وزراء جیسے ہی محل پہنچے، کتوں نے بھونک بھونک آسمان سر پر اٹھا لیا۔ وزیر کے خاص مخبروں نے واقعات کی تصویر کشی کر لی اور سارے کتے اٹھا کے باہر پھینک دیے۔ اگلے روز جب شہزادی نیلم اٹھی تو اس کی خدمت میں سب کارروائی پیش کی گئی کہ کیسے کتے پاگل ہو کے اپنے ہی وزراء کو کاٹنے لگے تھے، اور بڑی مشکل سے جان چھوٹی۔ وزیر نے شہزادی کو سمجھایا کہ شہزادی یہ کتے کسی اور ملک کی فضا میں تو رہ سکتے ہیں، پر ہمارے ملک کی فضا میں ان کے دماغ میں کیڑا آ جاتا ہے، یہ بھی خود کو انسان سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، لہٰذا ہمیں یہ مشکل فیصلہ کرنا پڑا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ چند دن کے لیے فضا کی تبدیلی کر آئیں۔ شہزادی نیلم یہ سب دیکھ کر اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ وہ بھی چند دن کے لیے شہزادی جہاں پری کے ہاں نکل پڑی۔ شہزادی کے نکلنے کے بعد وزیر نے شہر بھر میں کتوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دیا، اور یوں جب بادشاہ واپس آیا تو محل میں سکون دیکھ کر وزیر کو خلعت زری سے نواز دیا۔ خلعت زری مملکت خداداد میں بادشاہ اپنے جانشین کو عطا کیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ وزیر کو خلعت زری ملنے کے چند دن بعد کچھ نامعلوم افراد نامعلوم مقاصد کے لیے محل کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے، لیکن اس بار ان کو روکنے کے لیے کوئی کتا موجود نہ تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔